الحمد لله المجد والأولى والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الدين والماء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم إلى يوم الدين والجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفي مقام آخر ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفي مقام آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. صدق الله العظيم. درود و سلام سب بھائی پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. کلمہ شریف پڑھیے. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. قبل صد احترام پیارے بھائیوں، عزیز جوان بیٹو، الحمدللہ اللہ تعالی جل شانہ وعظم برہانہ کے کرم، فضل اور رحمت و عنایت سے ہمیں زندگی میں اس مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک کی یہ عظیم گھڑیاں اور ساعتیں اللہ تعالی جل شانہ نے میسر فرمائی ہیں. دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک آپ سب بچوں کا، بھائیوں کا، دوستوں کا تشریف لانا، میرا حاضر ہونا اور ہم سب کا مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادات ادا کرنا قبول و منظور فرمائے.
رمضان شریف انتہائی برکتوں والا، عظمتوں والا، شانوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے جب سے دنیا کائنات کو وجود عطا فرمایا ہے، دنیا بنانے سے پہلے اللہ پاک نے 12 مہینے پیدا فرمائے اور ساری کائنات کا نظام انہی 12 مہینوں کے اندر رہتے ہوئے سر انجام پاتا ہے۔ تین اعتبار سے ہمارے ہاں مہینوں کا شمار ہوتا ہے، عربی، انگریزی اور ہندی۔ یہ جیسے جنوری، فروری اور محرم، صفر اور وہ دوسرے بھی جیٹھ، ہاڑ، ساون وغیرہ۔ ان 12 مہینوں سے باہر کوئی شخص اور مہینہ 13واں نہیں لا سکتا۔ وجہ سورۃ توبہ 12:10۔ اللہ کریم جل شانہ نے واضح ارشاد فرمایا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض ذالک الدین القیم۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ پاک نے آسمان اور زمینیں پیدا فرمائی ہیں، اس وقت سے یہ 12 مہینے ہیں۔ اور ذالک الدین القیم، فرمایا یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، اور یہی ساری کائنات کی بنیاد ہے کہ ان 12 مہینوں سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا۔ اب ان 12 مہینوں کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں، اپنے اپنے مقامات ہیں۔ ہر مہینے کی ایک وجہ تسمیہ ہے اور اس کے نام کا معنی ہے۔ ہر مہینے کو جہاں عزت دی گئی تو وہاں سب سے زیادہ 12 مہینوں میں جو عزت والا مہینہ ہے اسے ماہ رمضان کہا جاتا ہے۔ اور یقیناً آپ سب بیٹے اور بھائی بھی عزت والے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں اس مہینے کی عزت کو مان کر یہاں تشریف فرما ہے۔ اچھا، عزت دینے اور لینے کے مختلف انداز ہیں۔ تو ذالک الدین القیم، دین میں سب سے بڑا، علیہ السلام، سب سے بڑا عزت کا سبب اور ذریعہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں عطا فرمائے۔ تو 12 مہینے کل ہوئے، یہ بھی ہمیں قرآن مجید نے بتایا۔ اور پھر ان مہینوں میں عزت والا مہینہ میں نے عرض کیا کہ ماہ رمضان ہے، تو اس کا ذکر بھی اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ دوسرے پارے میں الفاظ میں نے پڑھے، فرمایا شہر رمضان، شہر کہتے ہیں مہینے کو، رمضان نام رکھا تو اللہ کریم فرماتا ہے شہر رمضان، یعنی رمضان کا مہینہ۔ اب میرے بیٹوں اور بھائیوں، 12 مہینوں میں ماہ رمضان عزت والا اس لیے ہے کہ ویسے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، یہ سارے مہینے شان والے، مگر ماہ رمضان سب سے زیادہ شان والا اس لیے ہے کہ اس ماہ مبارک کا نام لے کر رب نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ یعنی 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا۔ یعنی محرم بہت بڑی شان والا مہینہ ہے، ربیع النور شریف
اور پھر وہ اہل سنت کے ہاں بہت بڑی عزت والا مہینہ ہے، لیکن کسی ایک مہینے کا بھی نام اللہ تعالی جل شانہ نے قرآن کریم میں ذکر نہیں کیا۔ اور ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کا نام رب کریم نے قرآن میں ذکر کیا۔ تو اب چونکہ قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام ہے، ساری کائنات کے کلاموں میں سے اعلیٰ کلام قرآن کریم ہے، تو اب اس قرآن کریم میں ماہ رمضان کا نام آیا، تو اس سے ہم جانیں گے کہ 12 مہینوں میں سب سے زیادہ شان والا مہینہ ماہ رمضان کا ہے۔ الحمدللہ۔ اور یہ اتنی عزت و شان والا مہینہ ہے کہ جنہیں میسر آ جاتا ہے، جنہیں مل جاتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ سے انہیں بھی عزتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ماہ رمضان خوبصورت ترین شکل میں، اللہ کریم جانے کہ اب اس وقت اس ماہ مبارک کی شکل صورت کیسی ہوگی، لیکن ہمیں یقین ہے اختر بابو صاحب اس لیے کہ اس کی شکل حسین ہوگی، اس لیے کہ کائنات ساری سے زیادہ حسین و جمیل مصطفیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ حضور نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، ماہ رمضان قیامت کے دن جب میدان محشر میں سب کائنات جمع ہوگی، تو ماہ رمضان اعلیٰ حسن و جمال والی خوبصورت ترین شکل میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور جب ماہ رمضان شریف حاضر ہوگا تو رب کریم ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے محبوب مہینے، یہ بتا اب تو کیا چاہتا ہے۔ تو میرے عزیز خوش قسمت بھائی اور بچوں، جو ماہ رمضان شریف کا احترام کرنے والے ہو، علیہ السلام محبت کرنے والے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ کریم فرمائیں گے کہ بھائی بتا میرے مہینے تو کیا چاہتا ہے، تو ماہ رمضان عرض کرے گا، میرے اللہ جن تیرے بندوں نے عارضی ظاہری حیات میں میرا احترام کیا، آج میں تیری بارگاہ میں ان کا احترام چاہتا ہوں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں میرے عزیز بھائیوں کہ ماہ رمضان شریف کی شفاعت اور سفارش رب کی بارگاہ میں مانی جائے گی یا رد ہوگی؟ تو ہم سب جانیں گے کہ ماہ رمضان شریف اتنی شان والا مہینہ جسے رب نام لے کر اپنے قرآن میں ذکر کرے، بلکہ اگر اور آپ غور فرمائیں تو رمضان خود اللہ کریم کا نام ہے۔ اللہ کریم کا نام رمضان صفاتی اسماء میں سے رمضان اللہ کا اپنا نام ہے۔ تو جب رب نے اس مہینے کو صوفی عارف صاحب اپنا نام دے دیا ہو، قیامت میں پھر اس مہینے کی قدر و منزلت کتنی بلند ہوگی۔ تو پیر غلام قادر صاحب فرمایا، جب یہ مہینہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا، میرے اللہ جن بندوں نے دنیا میں میرا احترام کیا، میں چاہتا ہوں آج تو انہیں احترام عطا فرما۔